سفر طائف، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی انتہا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا جسے عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ دو بڑے سہارے، آپ کے چچا ابو طالب اور پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مکہ والوں کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ایسے میں آپ سلید لے کر مکہ سے 60 میل دور طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کی بات سن لیں۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات رد کی بلکہ آپ کے پیچھے شہر کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا۔ ان بدبختوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ وہ خون آپ کے جوتوں میں جم گیا اور جوتے مبارک پاؤں سے چپک گئے۔ جب آپ تکلیف کی شدت سے بیٹھ جاتے تو وہ بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارتے۔ آپ نے شہر سے باہر ایک باغ میں پناہ لی۔ جسم لہولہان تھا، دل غمگین تھا، کوئی انسان مددگار نہیں تھا۔ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے ایسی مناجات، دعا کی جو آج بھی پڑھنے والے کے دل کو اللہ کی یاد سے بھر دیتی ہے۔ آپ نے اپنے زخموں کا شکوہ نہیں کیا، نہ دشمنوں کی بدخواہی کی، بلکہ اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کیا۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں میں اپنی رسوائی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ سے درشتی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آئے محمد، اللہ نے آپ کی قوم کی زیادتی دیکھ لی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ سب پیس دیے جائیں۔ ذرا سوچیں، جسم لہولہان ہے، پتھر کھائے ہیں، لیکن زبان پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔